جی وقار مصائب السلام علیکم پیارے تو وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Surah Shura, chapter 42, verse 8 to 11. Jazakallah. جی خلیق مصعب ترجمہ. کیوں خلیق کو اردو نہیں آتی؟ انگلش میں ترجمہ پڑے گا. Assalamu alaikum Azur. انسان. Translation. Thus have we revealed to thee the Quran in Arabic, that thou mayest warn the mother of towns and all around it, and that thou mayest warn them of the day of gathering, whereof there is no doubt. A party will be in the garden, and a party in the blazing fire. And if Allah had so pleased, He could have made them one people, but He admits into His mercy whomsoever He pleases. And as for the wrongdoers, they will have no protector and no helper. Have they taken for themselves protectors other than Him? But it is Allah who is the real protector, and He quickens the dead, and He has a power over all things. And in whatsoever you differ, the decision thereof rests with Allah. Say, such is Allah my Lord, in Him I put my trust, and to Him I always turn. Surah Al-Shura 8-11. معاذ احمد. السلام علیکم پیارے تو السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید ابراہیم. وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. عن ابی موسیٰ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. عن عبد اللہ بن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. ترجمہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کیا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا اس شخص کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کس قسم کا اسلام بہتر ہے؟
فرمایا کھانا کھلاؤ اور جسے جانتے ہو یا نہیں اسے سلام کرو. بخاری کتاب الایمان. جزاک اللہ. رات تم نے آج بڑی کپڑوں کے ساتھ میچنگ ٹوپی پہنی ہوئی ہے. انڈونیشیا سے منگائی ہے آپ ہی رنگ دے دیا فرحات؟ میں کہا انڈونیشیا سے منگوائی ٹوپی؟ جی حضور. انڈونیشیا سے منگوائی ٹوپی جی حضور. یا خود رنگ کر دیا؟ خود ہی کی. خود ہی رنگ کیا؟ جی. پینٹ کر دی؟ نہیں. ہاں کیا کیا؟ بنی بنائی لی ہے؟ جی. اسی رنگ کی لی تھی؟ جی. جی سر. تم کہتے خود ہی کیا. جی اسامہ بشیر. السلام علیکم حضور. السلام. ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام. فرمایا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا یہی ہے کہ جس بات کا دعویٰ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا. طبیب حاذق اس طرح پہچانا جاتا ہے کہ بڑے بڑے بیمار اس سے شفا پائیں، تبھی اس کا دعویٰ سچا ثابت ہوگا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت قوم عرب کے تمدن اور اخلاق اور روحانیت کا کیا حال تھا؟ گھر گھر میں جنگ اور شراب نوشی اور زنا اور لوٹ مار، قرض، ہر ایک بدی موجود تھی. کوئی نسبت اور تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اور اخلاق فاضلہ کے ساتھ کسی کو حاصل نہ تھا. ہر ایک فرعون کی طرح بنا پھرتا تھا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جب اسلام میں داخل ہوئے تو ایسی محبت الہی وحدت کی روح ان میں پیدا ہو گئی کہ ہر ایک خدا تعالیٰ کی راہ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا. کیا کوئی اس قوم کی نسبت خیال کر سکتا تھا یہ قوم باہم متحد ہوگی اور خدا تعالیٰ سے ایسا قوی تعلق پیدا کریں گے کہ باوجود کہ یہ فرعون سیرت ہیں لیکن اس کی اطاعت میں ایسے محو اور فنا ہوں گے کہ جان عزیز کو بھی اس کی راہ میں دے دیں گے. غور کرو، کیا یہ آسان امر تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان کامیابی ہے، ایک ایسی قوم میں ایسی محبت الہی کا پیدا کر دینا کہ وہ مرنے کو تیار ہو جائیں. خود آپ کی اعلیٰ درجے کی قوت قدسی کو ظاہر کرتا ہے. ملفوظات جلد ہفتم صفحہ نمبر 431 سے 432. ثقل حضور. تم انگلش میں لکھا ہو پڑھ رہے اردو میں؟ نصر احمد قصیدہ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. وجعلت تذكرة المدام مخربا وعزلت هانتها من البلدان كم شارب بالرشف دنا تافها فجعلته في الدين كالنشوان كم محدث مستنتك الإيدان قد سار منك محدث الرحمن كم مستهام للرشوف تعشكا فجذبتهم جذبا إلى الفرقان
أحييت أموات القرون بجلوة ماذا يماثلك بهذا الشان تركوا الغبوك وبدلوا من ذوقه ذوق الدعاء بليلة الأحزان. ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توبہ کروا کر ان کے شراب کے خانے ویران کر شراب خانے ویران کروا دیے اور ان کی شراب کی دکانیں شہروں سے ہٹا دیں. ان میں بہت تھے جو شراب کے بڑے ہوئے مٹکے مزے سے پی جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کے عشق میں متوالوں کی طرح کر دیا. بہت بدعتی تھے جو بڑے شوق سے مختلف قسم کی سرنگیوں کے بجانے میں مشغول تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوت قدسیہ سے ہوئے. بہت تھے جو خوشبو دہن عورتوں کے عشق میں گرفتار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی کشش سے فرقان کی طرف کھینچ لیا. علیہ وسلم نے صدیوں کے مردے ایک ہی جلوہ سے زندہ کر دیا. کون ہے جو اس اعلیٰ شان میں آپ کا نظیر ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے شام کی شراب چھوڑ دی اور شراب کی لذت کے بدلے انہوں نے غم کی راتوں میں دعاؤں کی لذت اختیار کر لی. جزاک اللہ. تم ارسلان، تمہارا بھائی پی ایچ ڈی کر رہا ہے فزکس میں، شاید تم نے کیا کرنا ہے؟ کس ایئر میں ہو؟ 10 میں یا 10 میں؟ اچھا، وہی وقف 9 میں ہے. جی قمر احمد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. اسلام سے قبل عربوں کے حالات. عرب وہ ملک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے ایک عظیم و شان نبی یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور جہاں سے مذہب اسلام کا آغاز ہوا اور پھر اس کا نور ساری دنیا میں پھیل گیا. عرب کے مشرق میں خلیج فارس اور خلیج عمان ہے، مغرب میں بحر احمر ہے، جنوب میں بحر ہند اور شمال اور شام اور عراق کے ملک ہیں. عرب کے اصلی اور پرانے لوگوں کے کئی قبیلے تھے جو ملک کے مختلف حصوں میں آباد تھے. ان میں عاد اور سمود کے قبائل مشہور ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے. اسی طرح بعض لوگ یمن کے ملک سے آ کر آباد ہوئے اور وہ حضرت ہود کی اولاد سے تھے. ان کے علاوہ وہ لوگ بھی تھے جو باہر سے آ کر آباد ہوئے. ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے. قریش کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہے. اسلام کے آغاز سے پہلے عربوں کی حالت بالکل مختلف تھی اور ان میں کوئی حکومت قائم نہ تھی. وہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. ہر قبیلہ آزاد تھا اور ہر ایک کا اپنا سردار ہوتا تھا. ان میں سے جو سب سے زیادہ قابل ہوتا تھا اسے سردار چن لیا جاتا تھا اور اس کی ہر بات پر عمل کیا جاتا تھا. کچھ لوگ تو شہروں میں رہتے تھے مگر بعض خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے.
جہاں پانی اور سبزہ ملتا وہاں ہی ڈیرا لگا لیتے۔ عام لوگوں کی خوراک اونٹنیوں اور بکریوں کا دودھ اور کھجور تھی۔ امیر لوگ اونٹ یا بکری کا گوشت کھاتے تھے۔ شوربے میں روٹی ڈبو کر کھانا ایک اعلیٰ غذا سمجھی جاتی تھی جسے سرید کہا جاتا ہے۔ لباس کے لحاظ سے زیادہ تر لوگ ایک بڑی چادر کا استعمال کرتے تھے۔ سلا ہوا لباس خاص لوگ استعمال کرتے تھے۔ لوگ عام طور پر چٹائیوں پر سوتے تھے۔ اوڑھنے کے لیے اونٹ کی اون سے بنے ہوئے کمبل استعمال کرتے تھے۔ لوگ عام طور پر خیموں میں رہتے تھے یا مٹی کے کچے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ پیشوں کے لحاظ سے زراعت اور جانوروں کو پالنے کے بعد سب سے بڑا پیشہ تجارت تھا۔ ابتدائی زمانہ میں تو مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی مال لانے اور لے جانے کا بڑا ذریعہ عرب لوگ ہی تھے۔ عرب میں ہر سال کئی جگہوں پر تجارتی میلے بھی لگتے تھے جہاں لوگ دور دور سے آ کر شامل ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تجارتی قافلے زیادہ تر شام اور یمن کی طرف جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان تجارتی قافلوں کے ساتھ سفر کیا ہے۔ اس زمانہ میں تجارت میں ایک چیز کو دے کر دوسری چیز کو حاصل کیا جاتا تھا۔ سونے اور چاندی کے سکے بھی ہوتے تھے۔ عرب عام طور پر کھالے، مسالہ جات اور ذاتوں کو دے کر غلہ، کپڑے، شراب اور جنگ کا سامان خریدا کرتے تھے۔ تعلیمی حالت۔ تعلیم کے لحاظ سے عرب زیادہ تر ان پڑھ تھے، مگر شعراء کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ عرب قبیلوں میں جب بھی کوئی شاعر پیدا ہوتا تو وہ اس سے مبارکباد دیتے۔ میلوں میں بھی شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ عرب لوگ اپنے کارناموں بلکہ اپنے گندے کاموں کو بھی اپنی شاعری میں سناتے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے اپنے لکھے ہوئے شعروں کو لٹکا رکھا تھا۔ عرب میں شاعر اپنی قوم کی لیڈر مانے جاتے تھے اور اکثر قبیلوں کے درمیان شاعری کا مقابلہ بھی ہوتا تھا۔ شاعروں کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ دو قبیلوں کے درمیان لڑائی بھی کروا سکتے تھے۔ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت کا عام رواج تھا۔ جب ایک جنگ شروع ہو جاتی تو کئی سال چلتی رہتی۔ تاریخ کے اعتبار سے جنگ بسوس سب سے زیادہ مشہور ہے، جو کہ ایک اونٹنی کی جھگڑے سے شروع ہوئی اور اس میں جساس نامی ایک شخص نے اپنے بہنوئی کلیب کو قتل کر ڈالا۔ یہ جنگ دونوں قبیلوں کے درمیان 40 سال تک جاری رہی۔ جب بھی کسی قبیلے کا کوئی آدمی مارا جاتا تو اس کا بدلہ قاتل کے کسی رشتہ دار یا اس قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر کے لیا جاتا۔ اس طرح یہ سلسلہ لمبا چلا جاتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ قتل کر کے مردہ کے ہاتھ، پاؤں، کان اور ناک وغیرہ کاٹ کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ عرب بھی تھے۔ جنگوں کا عام رواج تھا اور جنگ کی ابتدا پہلے ایک آدمی کا مقابلہ دوسرے آدمی کے ساتھ ہوتا تھا اور بعد میں پھر عام لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ جنگوں کے کارنامے اپنے شعروں میں بڑے فخر کے ساتھ بیان کیے جاتے تھے۔ جنگوں میں عورتیں شعر پڑھ پڑھ کر مردوں کو جوش دلاتی تھیں اور اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ کسی کے مرنے پر عورتیں بے حد نوحہ کرتی تھیں اور بعض دفعہ کئی سال ماتم چلتا تھا۔ عورت کا مقام۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کوئی شخص چاہے جتنی بیویاں رکھ سکتا تھا۔ پردے کا کوئی رواج نہ تھا۔ عورتوں کو نہ تو بیوی کی حیثیت اور نہ ہی بیٹی کی حیثیت سے کوئی درجہ حاصل تھا اور نہ ورثہ ملتا تھا۔ طلاق کا عام رواج تھا۔ بعض قبیلوں میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم پائی جاتی تھی۔ عورتوں میں بھی شاعری کا رواج تھا۔ چنانچہ خنسا ایک مشہور شاعرہ تھی جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ مذہب کی حالت۔ اسلام سے عیسائی اور یہودی مذاہب کے ماننے والے پائے جاتے تھے۔ اخلاقیات کے لحاظ سے سب کی حالت ایک جیسی تھی۔ شراب نوشی، قتل و غارت، جوا اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کا عام رواج تھا۔
رسومات اس قدر زیادہ تھی کہ مذہب کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ تیر سے فال نکالنا ایک عام رسم تھی۔ ہر قبیلہ کا اپنا بت ہوتا تھا جس کے آگے جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی۔ مجوسی لوگ آگ اور ستاروں کو پوجتے تھے۔ سابی مذہب جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے توحید سے ملتا جلتا مذہب سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے بعض دفعہ عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سابی کہتے تھے۔ کچھ لوگ بت پرستی سے تنگ آ کر حنیفی مذہب کے قائل تھے جس کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ عیسائیت کے لحاظ سے عرب کا علاقہ نجران مشہور تھا۔ یہودی زیادہ تر مدینہ اور خیبر کے علاقوں میں آباد تھے۔ اس وقت صرف عرب کا یہ حال نہ تھا بلکہ ساری دنیا میں بھی ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا اور تمام مذاہب بگڑ چکے تھے۔ اسی کی طرف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خشکی اور تری ہر دو میں فساد ظاہر ہو چکا تھا۔ اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے، اسلام کا نور دنیا میں پھیلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جزاکم اللہ۔ جی حاذق محمود۔ السلام علیکم۔ السلام۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو، جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں۔ سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی، سورج پہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی، جب چاند کو بھی دیکھا تو سیار سا نہیں۔ واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے، واحد ہے لا شریک ہے اور لا زوال ہے، سب موت کا شکار ہیں اس کو فنا نہیں۔ سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے لگا دل، سب خیر ہے اسی میں کہ اس سے لگا دل، ڈھونڈو اسی کو یارو بتوں میں وفا نہیں۔ اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، اس جائے پر عذاب سے کیوں دل لگاتے ہو، دوزخ ہے یہ مقام یہ بستاں سرا نہیں۔
جزاک اللہ. جی ارسلان احمد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ کس طرح آباد ہوا؟ دنیا کی ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمائے جو انہیں ہدایت کی طرف بلاتے، نیز اعلیٰ اخلاق سکھاتے رہے اور خدا تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرتے رہے. خدا تعالیٰ کی اسی سنت کے مطابق مکہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے. مکہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے اور آپ کی نسل میں فخر اولین و آخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود پیدا ہوا. مکہ کی آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھیلی. آپ کا زمانہ عام طور پر 2100-2200 سال قبل مسیح قرار دیا جاتا ہے، یعنی آپ کا زمانہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2700 یا 800 سال پہلے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور عراق کے رہنے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے جب ہجرت کرنے پر مجبور کیا تو وہ مصر سے ہوتے ہوئے جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے. حضرت ہاجرہ کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دوسری شادی ہوئی جو کہ مصر کی رہنے والی تھیں. شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا. حضرت اسماعیل ابھی بچے ہی تھے کہ ان کی سوتیلی والدہ سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہیں گھر سے نکال دینے کا کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا بہت رنج ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو دور دراز ایک ویران جگہ میں چھوڑ آئیں، کیونکہ مجھے اس سے ایک قوم بنانی ہے. یہ ایک بہت عظیم وعدہ تھا، کیونکہ وہ علاقہ جہاں آج مکہ آباد ہے ہر قسم کی زندگی سے خالی تھا، یہاں تک کہ کسی قسم کا سبزہ بھی نظر نہیں آتا تھا. اسی وادی میں صفا اور مروہ کی گھاٹیوں کے پاس ان بے کس اور بے بس جانوں کو تھوڑے سے زیادہ راہ کے ساتھ جنگل میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کو روانہ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں اور نہایت درد مند الفاظ میں آپ علیہ السلام سے کہنے لگیں، آپ کہاں جاتے ہیں اور ہم کو اس طرح کیوں اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے قدم بڑھاتے گئے اور کوئی جواب نہ دیا. آخر حضرت ہاجرہ نے کہا، کیا خدا نے آپ سے ایسا فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، اور پھر خاموشی سے آگے بڑھتے گئے. اس پر حضرت ہاجرہ بولیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ بے شک جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ کہہ کر حضرت ہاجرہ واپس لوٹ آئیں. اس بات کا ذکر قرآن کریم میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، فرمایا، اے ہمارے رب، میں نے اپنی نسل کے ایک حصے کو اس غیر آباد بنجر وادی میں تیرے عزت والے گھر کے پاس بسایا ہے. اے ہمارے رب، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ وہ تیری عبادت کو قائم کریں اور تیرے لیے ان کی زندگی وقف ہو. بس تو لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے اور ان کو اچھے اچھے ثمرات کا رزق عطا کر تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہوں. جب حضرت ہاجرہ کا پانی اور کھانے کا سامان ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے رونے لگے تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بڑی بے چینی سے چکر لگانے لگیں کہ شاید کہیں پانی کا نشان مل جائے. انہوں نے 7 مرتبہ ایسا کیا، مگر نہ تو کہیں پانی ملا اور نہ ہی کوئی آدمی نظر آیا. جب آپ کی تکلیف انتہا کو پہنچ گئی تو حضرت ہاجرہ کو ایک آواز سنائی دی کہ اے ہاجرہ، اللہ نے تیری اور تیرے بچے کی آواز سن لی ہے. یہ آواز سن کر وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ ایک خدائی فرشتہ تھا اور زمین پر اینیاں مار رہا تھا. وہاں پانی کا چشمہ پھوٹ پھوٹ کر بہہ رہا تھا. ہاجرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، فوراً اپنے بچے کو پانی پلایا، اس خوف رکھ کر حوض بنا دیا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
کہ خدا ہاجرہ پر خدا ہاجرہ پر رحم کرے. اگر وہ پانی کو نہ روکتی تو یہ ایک بہنے والا چشمہ ہو جاتا. آج یہ پانی آب زمزم کے نام سے مشہور ہے. اس وقت ایک قبیلہ مکہ کے پاس سے گزرا اور جب انہوں نے پانی دیکھا تو حضرت ہاجرہ سے اجازت چاہی کہ وہ اس جگہ میں آباد ہو جائیں جس کا حضرت ہاجرہ نے خوشی سے اجازت دے دی. مکہ میں یہ سب سے پہلا آباد ہونے والا یہ قبیلہ جہرم تھا جو یمن سے آیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی مکہ آیا کرتے تھے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کے قریب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. جب آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا تو انہوں نے جو جواب دیا اس کا ذکر قرآن کریم میں یوں آتا ہے. فرمایا بس جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا اس نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً میں سوتے میں دیکھا کرتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس غور کر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے میرے باپ، وہی کر جو تجھے حکم دیا جائے، تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا. سورہ صفات آیت 103. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو باہر لے گئے اور ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا. قریب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا دیتے، مگر اسی وقت خدائی فرشتے نے آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنی طرف سے اپنی خواب کو پورا کر دیا. اب اسماعیل کو چھوڑ اور اس کی جگہ ایک مینڈا خدا کی راہ میں قربان کر دے. چونکہ ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ تعلیم نازل نہیں ہوئی تھی کہ انسانی قربانی ظاہری صورت میں جائز نہیں اور ملک میں انسانی قربانی کا دستور تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواب کو ظاہر میں پورا کرنا چاہا تھا. اس واقعہ کی یاد میں مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خدا تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً وہ جگہ بھی بتا دی تھی جہاں پر خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنایا گیا تھا. یہ عبادت خانہ بہت پرانا تھا اور اس کے نشان مٹ چکے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا. جب خانہ کعبہ کی دیواریں کچھ اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص پتھر لے کر ایک خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا تاکہ وہ لوگوں کے لیے بطور نشان ہو کہ بیت اللہ کا طواف یہاں سے شروع کرنا چاہیے. یہ پتھر آج بھی موجود ہے، اسے حجر اسود کہتے ہیں. تعمیر کے بعد آپ علیہ السلام کو ارشاد ہوا جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے. فرمایا اور جب ہم نے اب ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ بنائی یہ کہتے ہوئے کہ میرا کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھ. سورہ الحج آیت 27. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلہ جہرم کے رئیس کی بیٹی سے ہوئی اور آپ کے ہاں 12 بچے پیدا ہوئے. عرب کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے بہت تھوڑا عرصہ قبل ایک عجیب واقعہ پیش آیا. یمن کے گورنر ابرہہ جس نے خانہ کعبہ کی عظمت و حرمت سے جل کر اس کے مقابل ایک عظیم گرجا تعمیر کر کے اس کی عبادت کی طرف عربوں کو راغب کرنا چاہا، مگر عربوں نے جب یہ سنا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی. ایک عرب نے جوش میں آ کر اس کے تعمیر کردہ گرجا میں پخانہ کر دیا. اس واقعہ کا علم ہونے پر ابرہہ اس قدر طیش میں آیا کہ اس نے عرب پر حملہ کر دیا. عرب کا ایک بڑا علاقہ فتح کرتے ہوئے وہ مکہ کی طرف بڑھا تاکہ اس کو بھی فتح کرے. اس پر اہل مکہ نے اپنے سردار عبد المطلب
جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے کو ابرہہ کے ساتھ صلح کی غرض سے بھجوایا۔ آپ بڑے باروب سردار تھے اور ابرہہ آپ کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ جو بھی مانگیں گے میں آپ کو ضرور دوں گا، جس پر آپ نے کہا کہ آپ کی فوج کے سپاہی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، لہٰذا وہ واپس دلوا دیں۔ ابرہہ نے حقارت سے کہا کہ آپ نے کعبہ کو بچانے کی درخواست کیوں نہ کی؟ عبد المطلب نے کیا خوب جواب دیا، ان اونٹوں کا تو میں مالک ہوں، لہٰذا مجھے ان کی حفاظت کی فکر ہے، لیکن اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ مگر ابرہہ نے اس جواب کو قابل التفات نہ سمجھا اور خدائی عظمتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ وہ اس کی فوج کو تہس نہس کر دے گا، اپنے ہاتھیوں کو مکہ کی طرف ہانکا، مگر ابرہہ کا ہاتھی الہی تصرف کے تحت اسی دوران اس کی فوج میں بیماری پھیل گئی اور آنن فانن 60,000 کا لشکر جرار کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گیا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں سورہ الفیل میں بیان ہوا ہے۔ فرمایا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدابیر کو خاک میں نہیں ملا دیا؟ اس نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر مٹی کے پتریلے ریزے مارتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بوسیدہ بھوسے کی طرح کر دیا۔ جیسا کہ بتایا ہے کہ عرب کے مختلف قبیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان میں قریش وہ قبیلہ ہے جس میں نبیوں کے سردار اور ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا اور والد ماجد کا نام عبداللہ تھا۔ واقعہ اصحاب الفیل سے چند ماہ قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ بن عبد المطلب کی شادی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سے ہوئی، جو مدینہ کی رہنے والی تھی، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ شادی کے بعد حضرت عبداللہ شام تجارت کے لیے گئے اور واپسی پر یثرب میں ٹھہر گئے اور بیمار ہو گئے اور جلد ہی نوجوانی کی عمر میں وفات پا گئے۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل فوت ہو گئے تھے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ کے والد ماجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ بعد فوت ہوئے تھے۔ یہ بات بھی بعض تاریخی کتابوں سے ملتی ہے۔ یہ صدمہ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ کے لیے بہت بڑا تھا، مگر خدا تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کو تسلی دی اور انہوں نے ایک رویا میں دیکھا کہ آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور خواب میں ہی انہیں بتایا گیا کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ نیز انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جو دور دراز ملکوں میں پھیل گیا ہے۔ یہ دکھاؤ۔ اچھا چلو جاؤ انس محمود، تم آ جاؤ، کیا کرنا ہے اپنے؟ آج میں آپ کے سامنے گھر کی آداب پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر کے آداب۔ نمبر 1، گھر ایسا ہو کہ گھر کے تمام افراد وہاں جا کر سکون پائیں۔ نمبر 2، والدین اور دیگر افراد خانہ کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کریں، آپس کا تعلق بہت پیار محبت کا ہو۔ نمبر 3، گھر کے افراد آپس میں گفتگو کے وقت تو تکار سے پرہیز کریں، حفظ مراتب کا خیال رکھیں۔
एक दूसरे पर बदजनी से बचें, छोटे बड़ों की अतात करें और बड़े इससे छोटों मुरातब क्या होता है? हिफ्स से मरातब होते कि दूसरों से रिस्पेक्ट करना। इससे मुरातब होता है कि हर एक का जो अपना अपना स्टेटस है ना, मर्तबा, बड़े रिश्ता छोटा रिश्ता, उसके मुताबिक जी हुजूर। भाई का बड़ा भाई है, उसको भाई की इज्जत दो, अपने बराबर का भाई है तो उसको, बहन है उसको, अपनी वालदा को, वालिद बाप को, दादा दादी को, बड़ों को, उस्ताद को, अपने टीचर्स को, जी अपने हुजूर। बुज़ुर्गों को, हर एक को जो जो उनका इज़्ज़त के मुताबिक इज़्ज़त दो, जी हुजूर। इज़्ज़त करा करो। अच्छा, जी। और नंबर 4, घर में अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाह, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह अल्फाज को हिस्ब मौका इस्तेमाल करने का तरीक़ राइज करें। अच्छा, नंबर 5, माशाल्लाह कब कहते हैं? माशाअल्लाह जब कोई इनाम मिले किसी को घर के अंदर, अगर कोई कहीं भी, सिर्फ घर के अंदर ही? अच्छा, आगे। नंबर 5, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कब कहते हैं? इंशाअल्लाह के अगर कोई एक बच्चा कोई घर से कंपटीशन में जा रहा है तो कह सकते हैं कि आप इंशाअल्लाह पास हो जाओगे टेस्ट में। और इस तरह इंशाल्लाह का मतलब है कि हो, अल्लाह ने चाहा तो होऊंगा। इंशाल्लाह करने के बाद फिर कोशिश भी होनी चाहिए। हाँ जी। ये नहीं है कि इंशाल्लाह कहने का मतलब ये है कि बात ख़त्म हो गई। आगे। नंबर 5, घर में जल्द सोने और जल्द जागने की आदत को रवाज दें। नंबर 6, अपने घर और आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखें। नंबर 7, घर में सुबह के वक्त तिलावत कुरान को रवाज दें। नंबर 8, मस्जिद में बाजमात नमाज के अलावा घरों में भी सुन्नतें और नवाफिल पढ़ने को रवाज दें। मस्जिद ना जा सकने वाले अफराद और ख़वातीन घर में वक्त पर नमाज अदा करने का अहतमाम करें। जो अफराद खाना मस्जिद में ना जा सकें और या जा सकें, घर के जो ज़िम्मेदार अफराद और ख़वातीन उन्हें तवज्जो दिलाते रहें। नंबर 9, रात बिस्तर पर जाने से पहले वज़ू करना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नंबर 10, रात सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लें। इशा की नमाज से पहले सोना नहीं चाहिए और इशा की नमाज के बाद बेमकसद बातें नहीं करनी चाहिए। नंबर 11, रोज़ाना कम अज़ कम एक बार दांत साफ़ करने की आदत पुख्ता करें। बस ये अभी ये सारा नहीं हुआ, लेकिन ये इसके 3 सफ़े में, बाकी 2 सफ़े अगली क्लास में करूँगा, तीसरी क्लास में। समझ आ गई इसकी बातों की? क्या ये निशाम साहब क्या कहते हैं ये अनस महमूद? अगर क्या कोई कहता जाता है? है फिर माशाल्लाह कहना क्या? चाहिए। अगर कोई कहीं जाता है सिर्फ आकर माशाल्लाह कहना चाहिए, नहीं इंशाल्लाह। वो तो ठीक है, माशाल्लाह इंशाल्लाह तो कहना चाहिए, और क्या करना चाहिए? जी सलाम करना चाहिए, सलाम को भी रिवाज देना चाहिए, भी कहा था ना। जी। और क्या कहा था? मैंने कहा था कि घर के अंदर जब आए तो अस्सलाम वालेकुम कहें। कहते हो अस्सलाम वालेकुम? जी ज़रूर। जब घर में एंटर होते हो कहते हो सलाम? सारे स्कूल से आके सलाम करते हो ना घर में? जी ज़रूर। अच्छा, फिर ये बताओ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? तुम तल्लत के कुछ नहीं लगते?
یہ تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ پچھلی بار میں نے پوچھا تھا. حضرت آمنہ. حضرت آمنہ. ہوں؟ حضرت آمنہ. اچھا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کیا نام تھا؟ حضرت ہاجرہ. اچھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ عبد المومن. 12. نام لو. جی. اس کو دو. تمہارے اس میں ہاتھ مائکرو فون ہے. دو نبی تھے نا بیٹے, وہ کون سے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت وسلم. ابراہیم کے. ہاں جی نوید صاحب, مرزا صاحب. تمہیں تو آتا ہی ہوگا نا درانی صاحب کو. حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. علیہ السلام. اچھا, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس کی نسل میں سے تھے؟ دانیال کو دو. کون سے بیٹے کی نسل میں سے تھے؟ حضرت ابراہیم. ابراہیم کے کون سے بیٹے کی نسل میں؟ طاہر کو دو. حضرت ابو طالب. اس کو دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. ہیں ٹھیک ہے. حضرت اسحاق کی نسل میں سے آگے ان کی دوسری نسل چلی نا, جس میں سے پھر بنی اسرائیل بھی پیدا ہوئے اور وہ عیسائیت بھی چلی. اس لیے عیسائی صرف ان کو ہی مانتے ہیں نا. کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم. آب زمزم کا پانی پی سکتے ہیں؟ اتنے حاجی بیچارے مٹکے بھر بھر کے لے کے آتے ہیں, جیری کین لے کے آتے ہیں, گیلنز اس میں کنٹینر میں لے کے آتے ہیں, تو پینے کے لیے لاتے ہیں نا. تم نے کبھی نہیں پیا ہیں؟ نہیں. اچھا چلو پھر اگلی دفعہ آئے گا نا تمہارے لیے رکھ لوں گا, کلاس میں پلا دوں گا تمہیں. اچھا, آب زمزم کا پانی پینے کے لیے ہی تھا نا؟ ہیں جی. ان کے پینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ چشمہ جاری کیا تھا. ٹھیک ہے, ابھی تک چل رہا ہو. اب تو اس نے سنا ہے بات کا پانی بھی ملا دیتے ہیں زیادہ کرنے کے لیے. اب انہوں نے چھوٹے چھوٹے کنٹینر سے بنا کے اور جیری کین رکھ بنا کے اور بوتلیں بنا کے اس میں سیل کر کے بیچتے بھی ہیں. لوگ جب عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں نا تو لے کے آتے ہیں وہاں سے. فرحات صاحب کیا ہوتے ہیں؟ حضور میں انگلش میں سوال کر سکتا ہوں؟ کیوں اردو بھول گئی ہے؟ مجھے مشکل آتی ہے. اچھا. My question, Hazur, my question was that there, over the years, there have been 126, around about 126,000 prophets, and most in from the Quran and the Bible. Ji? Most kya? There have been 126,000. Yes, I understand. Aage? That in the Quran and the Bible, it says that most of them are around the Middle East and in Israel and there. But have there been any prophets in England and America and Canada? اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں تو کچھ نبیوں کے نام لیے ہیں نا, اس کے بعد فرمایا کہ میں نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. اور
ہر قوم میں نبی ہیں. اب ہندوؤں میں ہندوستان میں ہیں بھی نبی آئے ہیں. ہندو مذہب اسی نبی سے نکلا ہے نا, ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر قوم میں نبی آئے. اب آسٹریلیا میں جو پرانے لوکل لوگ ہیں ان کے ہیں جن کی وہ بھی کہتے ہیں ہمارے بھی نبی آئے, ہمارا مذہب بھی ہے. اسی طرح باقی قوموں میں بھی نبی آئے ہوں گے. جہاں جہاں قومیں آباد ہوئی ہیں آ کے ہیں وہاں وہاں نبی آتے رہے. 1,25,000 نبی جو آئے ہیں سارے صرف مڈل ایسٹ میں تو نہیں آئے ہیں, ٹھیک ہے. ہندوؤں میں بھی نبی ہیں تبھی تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہر ایک نبی کے اس میں آیا ہوں ہیں. اس کرشن کو بھی مانتے ہیں وہ نبی ہیں. السلام علیکم حضور. میرے پاس آپ کے لیے ایک سوال ہے. آپ کی کون سی فیوریٹ اسپورٹ تھی جب آپ چھوٹے تھے؟ زیادہ تر میں اس وقت چھوٹا تھا تو کرکٹ کھیلا کرتا تھا, اور فیوریٹ تو پتہ نہیں, اس گراؤنڈ میں کیوں کھیلتے تھے, ہم بھی کھیلنا جاتے تھے. پھر بڑا ہوا تو بیڈمنٹن کھیلنے لگ گیا, کرکٹ بھی کھیلتا رہا. بس 2 گھنٹے گیم کرنے کے لیے کوئی جو گیم مل جاتی تھی اکثر کرکٹ کھیلا کرتے تھے ہم لوگ. مرزا صاحب نے بڑی دیر سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. حضور لوگ کہتے ہیں کہ جو نبی آتا ہے وہ ایک فورسیکن ڈیتھ نہیں مطلب فوت ہو سکتے. تو میری ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ حضرت یحییٰ جو تھے وہ ان کو مارا تھا کسی نے. یہ اس میں کنٹروورشل ہے جی. کچھ لوگوں کا نظریہ حضرت یحییٰ کو قتل کیا گیا تھا. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے نہیں قتل ہوئے. جی جی. اور حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض اقتباسات سے کہتے تھے. لیکن حضرت رابع کر رہے تھے, انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پتہ کروایا, کچھ تحقیق کی, تو ان کا خیال تھا کہ شاید قتل کیا گیا ہو. لیکن بہرحال میں نے ابھی اس کے لیے مواد اکٹھا کر رہا ہوں مختلف قسم کا. میں دیکھ رہا ہوں اپنی کو رائے بنانے کے لیے, کیونکہ حضرت مسلم کی کتابوں سے جو میں نے سمجھا وہ یہی ہے کہ نہیں قتل ہوئے تھے. ابھی تک مجھے جب سمجھ آ جائے گی نا صحیح نظریے کی پھر بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. میں نے کبھی کچھ مختلف جگہوں سے اکٹھا کیا ہے مواد, فائنل نہیں پہنچا ابھی اس پہ. رابع کا نظریہ ہی تھا نا کہ نہیں ہوئے. جی حضور میں نے ہاں ایک درس میں سنا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا اس پہ تحقیق کی جائے, اور حضور کا بھی غالباً یہ خیال تھا کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا. وہی نا وہ بلکہ اس کو سیسانی نے ایک دفعہ مولوی ابوالطاہر صاحب نے مضمون لکھا تھا اس زمانے میں کہ قتل نہیں کیا گیا. اس میں سیسانی نے کہا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے. تو جو اس نے بات کیا مسلم صاحب کے حوالوں سے وہ یہی ہے کہ ہو گئے تھے. ان کا خیال تھا کہ نہیں ہے, وہ اور یحییٰ تھا جس کا ذکر ہے. بہرحال یہ تحقیق طلب ہے ابھی. ہر ایک اپنا نظریہ قائم کر سکتا, تاریخی شواہد سے دیکھنا ہے نا. تو ہاں جی, تم کیا کہتے ہو؟ حضور میرا سوال تھا, میں نے ایک شو دیکھا تھا, اس میں ایک غیر احمدی کہہ رہے تھے کہ ذبح کرنے سے پہلے آپ شیو نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں, تو کیا یہ سچ ہے؟ کس چیز کو ذبح کرنے سے پہلے؟ قربانی دینے سے پہلے. بھائی جو عید کی قربانی ہے نا, جی اس میں عموماً یہی ہے کہ حج کے موقع پہ جب جاتے ہیں تو اس وقت تک وہ نہیں کرتے جس نے ارادہ کیا. اس لیے عموماً رواج یہی ہے. حضرت سیسانی نے بھی ایک زمانے میں یہی کہا تھا کہ جنہوں نے قربانی دینی ہو وہ جب شروع ہو جائے حج کا مہینہ اس وقت سے لے کے قربانی دینے تک
اپنے بالوں کو بھی نہ کٹوائیں، ناخن بھی نہ کاٹیں اور نہ کریں، وہ یہ بھی قربانی کے لیے ایک شرط ہے. تو بعض اس پہ عمل کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، لیکن اس میں اتنی شدت اختیار نہیں کی جاتی. لیکن بہرحال جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے شیو، ٹھیک ہے، نہ ناخن کاٹنا چاہیے. جب قربانی کر لو پھر کاٹو، لیکن 10 دن پہلے اگر کاٹ لیے ہوں تو اتنے بڑے نہیں ہوں گے ناخن. حضور میرا سوال تھا کہ پرانے زمانے میں لوگ کہ لوگ کہتے تھے کہ جو چاند اور سورج کو گرہن لگا وہ حضرت ابراہیم کی فوت ہونے کی وجہ سے، لیکن آپ نے خطبے میں فرمایا تھا کہ یہ غلط ہے. تو لیکن لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ جب بھی کسی کا قتل ہوتا ہے، سورج کو گرہن لگا تھا، چاند کو نہیں. ہاں جی، جب بھی کسی کا قتل ہوتا ہے ایک لال کلر کی آندھی آتی ہے دنیا میں کہیں پہ، کیا یہ بھی سچ ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. کسی کا قتل ہو جائے تو لال آندھی آتی ہے. بعض دفعہ بعض نشانات اللہ تعالیٰ نے دکھانے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ دکھانے ہوں. مثلا دمدار ستارے جو ہیں شاب ثاقب میٹیورز گرتے ہیں بہت زیادہ، کسی بڑے آدمی کا ظہور ہونا ہو اس وقت ہوتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں گرا کرتے تھے. باقی تو لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، ذوقی باتیں ہیں. کوئی یہ دلیل نہیں ہے کہ ضروری ہو تو تبھی ہو سکتا، نہیں تو یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ لال آندھی آئے تو کسی کوئی بڑا آدمی یا کوئی بڑا اس وجہ سے آئی ہے. آندھیاں تو ویسے بھی آتی ہیں لال. مجھے یاد ہے روا میں جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، نیا نیا روا آباد ہوا ہے، تو اس وقت آندھیاں آ جاتی تھیں بڑی سخت قسم کی، سرخ گہری ہیں، اور شدت سے آیا کرتی تھیں کہ نظر بھی نہیں آتا تھا. دوپہر کے وقت جب تیز سورج چمک رہا ہوتا اتنی شدید آندھی ہوتی تھی کہ اندھیرا چھا جاتا تھا. یوں ہوتا ہے جس طرح مغرب کے بعد کا وقت ہے. تو پھر تو وہاں تو روز ہی قتل ہوتے رہتے تھے. تو یہ نہیں ہے ضروری. وہ کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم حضور. میرا سوال یہ ہے کہ اب نماز پڑھ آپ کے جو ساتھ جو آدمی کھڑا ہوا ہے کہ جو شولڈر ہوتے ہیں کیا ساتھ ساتھ ہونے چاہیے؟ یہ ہونے چاہیے جتنا تم آرام سے قریب ہو سکتے ہو نا ہونا چاہیے. تو زیادہ تم جوڑ کے کھڑے ہو گئے پھر تو تم جب رکوع میں جاؤ گے، سمیلہ پہ کھڑے ہو گئے، سجدے میں جاؤ گے تو پھر ٹکراتے رہو گے. اس آپ بھی تنگ ہو گئے، دوسرے کو بھی تنگ کرتے رہو گے. صرف یہ ہے کہ اتنا قریب ہونا چاہیے، دور نہ فاصلہ دیکھ کے نہ کھڑو. مثلاً یہی فرمایا کہ قریب قریب کھڑے ہو، تمہارے کندھوں میں زیادہ فاصلہ نہ ہو. اگر فاصلہ ہوگا تمہارے درمیان تو شیطان اس میں آ جائے گا. مطلب یہ تھا کہ آپس میں بعض دفعہ رنجشیں بھی ہوتی ہیں دل میں کسی بات پہ. تو دور ایک آدمی آیا، دوسرا لڑکا یا لڑکے تم لوگ ہو ناراض ہو تو ذرا فاصلہ دے کے 4 انچ پرے ہو کے کھڑے ہو گئے، وہ غلط ہے. قریب ہو کے کھڑے ہو، نہیں تو نماز پڑھتے ہوئے دور رہو گے تو شیطان بیچ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اتنا قریب بھی نہ جاؤ کہ بالکل ہی جڑ جاؤ اور ٹکراتے ہی رہو سجدہ کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد تم کو کونی مارو اس کو، تم کو کونی مارے اس کو. اتنا بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنا قریب ترین ہو سکتے ہو آرام سے ہونا چاہیے. اب ہم جب نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں کندھے ملے ہی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، کوئی تنگ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، کندھے بھی ملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ دانیال ایک بات کر لو، 10 ایک سوال کا وقت رہ گیا. السلام علیکم حضور. حضور کل امام صاحب کے ساتھ کویشچن آنسر سیشن ہوا تھا اور آخری سوال تھا شریعہ کے اوپر کہ حضرت ایک رائٹنگز میں لکھا ہے کہ ہم آخری 7000 سال کے میں شروع میں ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دن سے ہر 1000 سال بعد ایک اللہ کا دن آتا ہے.
तो मुझे उसकी समझ नहीं आई थी, तो आप एक्सप्लेन। इतनी जल्दी आ भी नहीं सकती तुम्हें 2 मिनट में, हैं? कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, 2 जगह लिखा हुआ मसलन कि अल्लाह ताला का जो एक दिन होता है वो 1000 साल के बराबर होता है। एक जगह लिखा हुआ 50,000 साल के बराबर होता है। तो बहरहाल इंसान में जो लिखा है ना 7 दिन 7वां 1000 साल आदम से लेके, वो अपने बताया कि मैं भी आदम हूँ, जो इस एक आदम पहले पैदा हुआ और एक इस ज़माने का आदम है, हैं? और उस ज़माने उसमें भी तकरीबन कई सदियाँ गुजर चुकी हैं, हैं? अब चंद सौ सदियाँ ही बाकी रह गई हैं, चंद सदियाँ ही बाकी रह गई हैं। इसलिए इसका जवाब देने के लिए ना तुम्हें अगली दफ़ा पूरी तैयारी करके जवाब देंगे कि क्या मतलब बनेगा, ताकि तुम्हें समझ भी आ सके। दोनों की वजाहत हो जाए। वैसे एक ये भी है कि अल्लाह ताला के जो दिन है 1000 साल और फिर 50,000 साल फिर ज़रब 365 दिन साल के, अगर इनको ज़रब आपस में मल्टीप्लाई करो तो जो ये बनता है तकरीबन 18 अरब साल, हैं? एक 18 पॉइंट कितनी ज़िंदगी बताते हैं ये, इस दुनिया की उम्र कितनी बताते हैं साइंसदान, उसके तकरीबन बराबर ही बनती है। तो बहरहाल ये लंबा सवाल है, ये फिर किसी वक्त सही। अब वक्त हो गया, अब तुम क्या कहते हो मुदस्सर? अस्सलाम वालेकुम प्यारे सूर जी, जो मैं आपकी इजाज़त से एक छोटी सी नज़म पढ़ सकता हूँ? नज़म पढ़ने के लिए अगली दफ़ा सही जी, मैं अगर नज़म अगली दफ़ा सही। जी ठीक। अब वक्त तो ख़त्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम।